السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آج آپ سنیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کیسے گئے اور کیا کیا آپ کو پریشانیاں آئیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے 9 بھاگ سماعت کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بایوگرافی کے 9 پارٹ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج یہ 10th پارٹ ہے، 10واں پارٹ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے اس کو سماعت کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور بھی لائک کرتے رہیے۔ آپ کے لائک کرنے سے ویڈیو جب لائک کرتے ہیں تو ہماری ہمت بڑھتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور بھی ہمیں زیادہ کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور اس میں لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فری میں ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کا ثواب میں نام لکھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج آپ سماعت کریں گے ہجرت کس کو کہتے ہیں، ہجرت کی پریبھاشا کیا ہے، ہجرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہجرت کی تعریف کیا ہے اور ہجرت کیوں کی جاتی ہے۔ مذہب اسلام کی تاریخ میں ہجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت کا لغوی جو لفظ آئے گا انگلش میں اسے کہیں گے امیگریشن، امیگریشن، اور ہندی میں بولیں گے پرواشن، پرواسن، امیگریشن، پرواسن۔ ہجرت کے معنی شریعت کی اصطلاح میں، جی شریعت میں ہجرت کیسے کہتے ہیں۔ ہجرت کی جو ڈیفینیشن ہے شریعت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ وہ خطہ زمین جہاں مسلمان اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی اور دنیاوی احکام کی اتباع نہ کر سکیں اور دشمنوں کی طرف سے اس سلسلے میں رکاوٹیں قائم کی جائیں اور مسلمان اتنے طاقتور نہ ہوں کہ وہ اس نظام ظلم کو بدل سکیں، تب ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پناہ لیں جہاں وہ اسلام پر پوری طرح سے عمل کر سکیں۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی آپ کے دین اسلام کے اصول، رولز، نیم نہ پورے کرنے دے، مثلا نہ نماز پڑھنے دے، نہ آپ کو اذان لگانے دے، نہ آپ کو روزہ رکھنے دے، کچھ نہ داڑھی رکھنے دے، کچھ بھی نہیں کرنے دے، یا آپ کے دنیا کے کام نہیں کرنے دیتا ہے، تو آپ کو ایسی جگہ چھوڑ کر چلے جانا دوسرے ملک میں یا دوسرے ضلع میں یا دوسرے صوبے میں جہاں آپ آزادی کے ساتھ دین کے کام کر سکیں، تو وہاں پر چلے جانا آپ کو واجب ہوتا ہے۔ دین کے لیے اپنا ملک چھوڑ دینا، دین اسلام کے پر عمل کرنے کے لیے اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ وہ زمین کا وہ حصہ جہاں مسلمان اللہ کی عبادت اور اس کے دینی اور دنیاوی احکام کی اتباع نہ کر سکیں اور دشمنوں کی طرف سے اس سلسلے میں رکاوٹیں قائم کی جائیں اور مسلمان اتنے طاقتور نہ ہوں کہ وہ اس ظلم کے نظام کو بدل سکیں، تب اس پر فرض ہو جاتا ہے، جی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر وہ مذہب اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں پوری طرح سے۔ اکثر و بیشتر یعنی ادھکتر زیادہ تر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو ہجرت کرنا پڑی، مگر ہر نبی کے ساتھ یہ ضرور ہوا جب وہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے تشریف لے گئے تو پھر جلد ہی بڑی شان و شوکت کے ساتھ بحیثیت فاتح پھر اسی ملک میں آ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کافر نبی کا مذاق اڑاتے کہ ہم نے اس کو نکال دیا اور وہ ہمارا کچھ نہ کر سکا۔ جب کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، جب ظلم کی، انیائے کی، پرتیوں کی، ٹارچر کی، یاتنا کی انتہا کر دی، تو قرآن کریم میں ان کو یہ اجازت دی گئی، یہ اتھارٹی دی گئی، یہ پرمیشن دیا گیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ لہٰذا مسلمان مکہ سے مدینہ کی جانب چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے، یعنی امیگریشن کرنے لگے۔ ایک مسلمان پر اللہ کی راہ میں جو دشواریاں آئیں اسے وہ سب بخوشی برداشت کرنی چاہیے۔ اب ہجرت کرنے والے چند اصحاب کا نام جنہوں نے اسلام کی عظیم دولت ہم تک پہنچائی، ان کے نام سماعت کیجئے۔ آپ سماعت کیجئے، آپ سن رہے ہیں۔ اپنا گھر چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، آدمی تنکا تنکا کر کے سب کچھ اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، مال دولت، اپنے کھیت، دکانیں، مکان، سب کتنا سخت ہے، مگر یہ لوگ سب کچھ اسلام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ سب کچھ خدا ہی کا ہوتا ہے اور خدا ہی کا ہے۔ اب سنیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت،
یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ہمارے آئیڈل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمارے مشعل راہ ہیں۔ حضرت صہیب رومی جب آپ ہجرت کو چلے تو کفار نے آپ کو گھیر لیا، کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے صہیب جب تو مکہ میں آیا تھا تو مفلس و قلاش تھا، جب یہاں تو نے خوب کمائی کر لی تو اب تمام مال و زر لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ صہیب بولے اگر میں اپنا تمام مال و زر تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھ کو جانے دو گے؟ قریش بولے ہاں، قریش بولے ہاں صہیب، تم تمام مال قریش کے حوالے کیا اور وہ مدینے پہنچ گئے۔ سمجھے، قریش یہ قبیلہ تھا مکہ میں بہت بڑا، تو سارا مال گھر کھیتی سب کچھ حضرت صہیب نے ان کو دے دیا۔ اور یہ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سنا تو فرمایا صہیب نے اس سودے میں نفع کمایا، صہیب نے بہت بڑا سودا کر لیا اپنے رب سے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ نے مجھے اونٹ پر بٹھایا اور گود میں سلمہ کو دے دیا۔ سلمہ یہ بچہ تھا ان کا نام تھا سلمہ۔ حضرت کہتی ہیں جب ہم ہجرت کی غرض سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنو مغیرہ نے آ کر ابو سلمہ کو گھیر لیا، یہ بھی ایک قبیلہ ہے بنو مغیرہ، گھیر لیا اور کہا تو جا سکتا ہے مگر ہماری لڑکی نہیں لے جا سکتا اور نہ بچے کو لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا اور بنو الاسد بچہ کو لے گئے اور بنو مغیرہ سلمہ کو لے آئے، مگر ابو سلمہ ہجرت کو فرض سمجھتے تھے اور بیوی بچے کے بغیر ہی ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ اب ہر شام اسی جگہ آتی تھیں جہاں سے ان کے شوہر جدا ہوئے تھے اور رو دھو کر واپس گھر جاتی تھیں۔ ایک سال بعد ان کے چچا زاد بھائی کو رحم آیا تو انہوں نے دونوں قبیلوں سے ان کو بھی ہجرت کی اجازت دلوا دی۔ ام سلمہ اپنے بچے کے ساتھ مدینہ پہنچ گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کتنا حضرت ابو سلمہ کو کتنی پریشانی ہوئی، بیوی آپ کی بیوی کے میکے والے لے گئے اور بچے کو جو ابو سلمہ کے جو خاندان کے تھے وہ لے گئے۔ اب آپ دیکھیے تینوں بچھڑ گئے تھے، باپ الگ، ماں الگ اور بیٹا الگ، مگر انہوں نے کہا چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ یہ ہم سے ہوگا ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ ہیں عاشقان مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی برا نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب دیکھیے کافروں نے کیا تدبیر بنائی۔ ایک مرتبہ مکہ کے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے، کہاں؟ دار الندوہ، جی یہ وہابی دیوبندیوں نے بھی ایک دار الندوہ بنایا ہے، یہ لکھنؤ میں۔ ایک مرتبہ مکہ کے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے تاکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ایک بولا اسے پکڑ کر گلے میں زنجیر ڈال کر گھر میں قید کر دو۔ اس محفل میں نجد کا ایک بوڑھا شخص بھی تھا، کہاں کا؟ نجد کا۔ وہ بولا یہ مشورہ درست نہیں ہے، کیونکہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے پیارے آقا کا نام آئے درشی پڑھا کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ہونے کی خبر عام ہو جائے گی اور مسلمان ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ دوسرا بولا اسے ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کر دو، پھر جہاں اس کا دل چاہے چلا جائے، زندہ رہے یا مرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نجدی بوڑھا بولا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی نرم باتوں کو بھول گئے. وہ جس سے بھی بات کرتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یہ بہتوں کو اپنا ہم نوا بنا لے گا. ابو جہل بولا عرب کے ہر مشہور قبیلے سے ایک جوان مرد کا انتخاب کیا جائے, ایک جوان مرد چنا جائے. یہ سب رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کو نکلیں تو یہ سب بہادر ایک دم ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں. معاذ اللہ رب العالمین. کتنے گندے گھنونے ان کے اب وہ تھے ارادے, تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک قبیلے پر نہ ہو بلکہ تمام قبائل پر, تمام قبیلوں پر, ان سے کوئی بدلہ نہ لے سکے. اور یہ تجویز, یہ رائے سب نے منظور کر لی. محاصرہ, گھراؤ. رات کو کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا, محاصرہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں, تم میرے بستر پہ سو, کچھ فکر نہ کرنا, کوئی تمہارا بال بیکا نہ کر سکے گا. صبح کو تم سب کی امانتیں سپرد کر کے جانا. حضرت علی آپ کے بستر پہ سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ سے اپنے مبارک گھر سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے اور کافروں کی طرف ایک مٹھی مٹی پھینکی جس سے سب اندھے ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا ارے ایک کے سر پر خاک پڑی ہے. گھر کے اندر گئے تو بجائے حضور کے علی کو پایا, دانت پیس کر رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر تیار کیا. ان کی بیٹی اسما نے اپنا پٹکا کاٹ کر ستوں کے تھیلوں کا منہ باندھا. 27 سفر 13ویں نبوت کی رات کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال ہو گئے. پوری عمر 53 سال ہو چکی تھی. کتنی؟ 53 سال. آپ سے کوئی پوچھے حضور نے ہجرت کتنے دنوں میں کی تو آپ کہیے 53 سال میں. کوئی آپ سے پوچھے حضور مکے میں کتنے سال رہے تو آپ کہیے 53 سال. حضور مکے میں 53 سال رہے. سمجھے؟ کب آپ نے سفر فرمایا؟ سفر, جی یہی مہینہ چل رہا سفر. آج سفر کی 3 تاریخ ہے, سفر کا مہینہ چل رہا ہے. سمجھیں؟ تو 13ویں نبوت کی سال تھی, اعلان نبوت کی, اور حضور کی عمر 53 سال ہو گئی. رات کی اندھیرے میں دونوں چل پڑے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. مکہ سے 4-5 میل پر سور پہاڑ ہے. میل تو ہم نے ابھی آپ کو اردو کے ایک سبق میں سمجھایا تھا. 1 میل میں 1609 میٹر ہوتے ہیں. کتنے؟ 1 میل میں 1609 میٹر ہوتے ہیں, اور 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں. تو 1 کلومیٹر سے یہ 609 میٹر زیادہ ہوتا ہے میل. تو یہ پہاڑ کتنی دور ہے؟ یہ سور پہاڑ مکہ سے 4-5 میل دور ہے. اس کی چڑھائی بہت زیادہ ہے, راہ بھی کنکریلی سنکھلاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں جب تکلیف محسوس ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب کل آپ کو سماعت کریں گے اس سے آگے کا معاملہ کہ حضور کو اور کافروں نے جب صبح کو دیکھا کہ حضور نہیں ملے تو پھر انہوں نے ایک بندے کو دوڑایا, حضور کی تلاش میں نکلے. اور بھی بہت سارے واقعے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے, وہاں پر مکڑی نے جالا تانا, کبوتری نے انڈا دے دیا. یہ بہت سارے واقعات آپ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. اس بیان کو زیادہ زیادہ آگے بڑھائیں. میں ہوں کبیر احمد قادی الحسان, امام جامع مسجد دہلی, خیال 830. آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر. اسے سبسکرائب کر دیں, لائک کریں, اور آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمارا کون سا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے, کون سا اچھا نہیں لگتا ہے, تاکہ زیادہ زیادہ آپ ہمیں مشورے دیں اور ہم آپ کے مشوروں پر عمل کر کے زیادہ زیادہ آپ کا دل خوش کر سکیں. آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ زیادہ نیکیاں ہم داخل کر سکیں. تو آپ اس کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے, گھنٹی کو دبا دیجئے. السلام علیکم.